اختین اینیتین اختین کیفیتین ابن کافر. مسئلہ انہوں نے کیا 3 ضرب 8 مساوی 24 اور بعد الاول 31. یہی کیا نا حضرت عبداللہ بن مسعود کے نزدیک. ابن کافر کا وہ اعتبار کرتے ہیں اس لیے زوجہ کو سمن ملا. چلو ٹھیک ہے. مسئلہ نمبر 2 3 ضرب 2 مساوی 6 بعد الاول 7. زوج اختین اینیتین زوج کو نصف اختین اینیت کو ثلثان 3 اور 4. ٹھیک ہے. مسئلہ نمبر 3 زوج اختین اینیتین اخت خیفی 3 ضرب 2 مساوی 6 بعد الاول 8. صحیح ہے. مسئلہ نمبر 4 زوج اختین اینیتین 3 ضرب 2 مساوی 6 بعد الاول 8. بس یہ بھی اچھی ہے. زوج اختین خیفی 3 ضرب 2 مساوی 6 بعد الاول 8. یہ بھی 8. یار کمال. زوج اختین اینیتین اختین خیفیتین 3 ضرب 2 مساوی 6 بعد الاول 9. زوج کو 3 اختین کو ثلثان 4 اختین کی ثلث 2. زوج اختین خیفیتین اختینی مسئلہ 3 ضرب 2 مساوی 6 بعد الاول 9. زوج کو نصف اختین خیفیتین کو 2. چلو سب کا برابر ہے. مسئلہ نمبر 8 زوج اختین اینیتین اختین خیفیتین اختین علیتین 3 ضرب 2 مساوی 6 بعد الاول 9. زوج کو نصف اختین اینیتین کو ثلثان اختین خیفیتین کو ثلث. اختین علیتین محروم. اس قسم کے مسائل میں تھوڑا لوگ جھگڑا کرتے ہیں. کہتے ہیں جو میت ہے علی بہنیں وہ زیادہ قریب ہوتی ہیں اور خیفی بہنیں تو ماں کی طرف سے ہیں، وہ لے گئیں اور ہمیں کچھ نہیں ملا. تو ان سے یہی ہے بھائی آپ لوگ تو اسبا ہیں، تو اسبا کی وجہ سے اختین اینیتین ثلثان اپنا حصہ لے گئیں اور تمہیں محروم ہونا پڑا. بچہ کچھ نہیں. اختین اینیتین ثلثان لے گئیں. بنات کے لیے ایسے ہی ہوتے ہیں کے حساب سے. اگلا مسئلہ کتنا ہے؟ 9 زوجہ اختین اینیتین اختین خیفیتین ابن کافر. پھر وہی معلوم آ گیا 3 ضرب 4 12 بعد اور 17. چلو جمہور سے فتویٰ اسی پر ہے. ابھی جو فصل ہے یہ
تمہید ہے آنے والے فصلوں کے لیے جو رد آ رہا ہے اس کی تمہید ہے، یہ پڑھنی پڑتی ہے. اور اس کے بعد ایک باب ہے تصحیح کا، اس کے لیے بھی ضروری ہوتی ہے، اس لیے ورنہ یہ ہم چھوڑ دیتے، کیونکہ یہ عادات کے حوالے سے فصل ہے. اجمالی طور پر آپ کو یہ بتا دیتے ہیں. لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. دو عددوں میں یا اعداد لکھیں، دو عددوں میں چار نسبتوں میں سے کوئی ایک نسبت ہوتی ہے. دو عددوں میں چار نسبتوں میں سے نون سین با تا، چار نسبتوں میں سے کوئی ایک نسبت ضرور ہوتی ہے. تماثل، نسبت تماثل اس کو تساوی بھی کہتے ہیں. تے میم صا، تماثل ایک دوسرے کی مثل. تداخل، داخل یدخل سے تداخل. نمبر 3 توافق. توافق، تا و فا اور قاف، توافق. نمبر 4 تباین. اعداد کی بحث بڑی مشکل ہوتی ہے. ان کے نزدیک جو ایک ہے، واحد ہے، وہ عدد نہیں ہے. عدد 2 سے شروع ہوتے ہیں، اور کس کو عدد کہتے ہیں اور مدہ یا اعداد عدد نہیں ہوتا. اس پر لمبی چوڑی باتیں ہوتی ہیں. لیکن میں نے کہا نا اجمالاً ہم آپ کو یہ کچھ چونکہ تمہید ہے آنے والے ابواب کے لیے، اس لیے اجمالی طور پر ہم تمہیں یہ بتائیں گے. تو 4 قسم آپ نے لکھ لیے: تماثل، تداخل، توافق، تباین. لکھیں. اگر ایک عدد دوسرے عدد کے مساوی ہو، ایک عدد دوسرے عدد کے مساوی ہو، ان دو عددوں کے درمیان نسبت تساوی کی ہوگی، تماثل کی ہوگی. ان دو عددوں کے درمیان نسبت تماثل کی ہوگی، یعنی تساوی کی ہوگی. لکھا. اگر دو عدد مختلف ہوں، ایک اقل ہو اور ایک اکثر، اگر دو عدد مختلف ہوں، ایک اقل ہو اور ایک اکثر. اقل سمجھتے ہو نا، قلت سے ہے، اور عقل کا عقل تکرار کے بعد
اکثر کے برابر ہو جاتا ہے. ان کی اصطلاح میں کہتے ہیں اکثر کو فنا کر دیتا ہے، یعنی برابر ہو جاتا ہے. ایسے دو عددوں کے درمیان تداخل ہوگا. مثالیں دیتے جائیں ساتھ ساتھ. تماثل کی مثال جیسے 3 اور 3 اور 3 اور 3. یہ 3 اور 3 یاد رکھنا یہ معدود ہوتے ہیں. اصل عدد کا اپنا وجود نہیں ہوتا. 3 کتابیں، 3 بلب، 3 مرد، 3 عورتیں. یہ جو عدد ہوتا ہے یہ تو ایک انتزاعی چیز ہے، وہمی چیز ہے، اس کا اپنا وجود نہیں ہوتا. یہ معدود کے ساتھ ہوتا ہے. معدود کا معنی جس کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. تو 3 اور 3 یہ مساوی کی مثال ہے. تماثل کی مثال، تماثل. 3 اور 6 یا 3 اور 9، 3 اور 12. ان دو کے درمیان تداخل ہے. اب 3 کا تکرار کرے. 3 دونے ہم پہاڑے کرتے تھے نا. 3 ایکم 3، 3 دونے 6، 3 تیان. ہمیں استادوں نے کر رہا ہے پہلے پہاڑے یاد کرتے ہو. ہم تو دیہاتوں کے آئے سے ہمیں پہاڑ کا کوئی پتہ نہیں تھا. پہاڑ کس کو کہتے ہیں؟ تو استادوں نے کہا پہلے پہاڑ یاد کرو. تو پہاڑ یاد کیے اور یہ بہت اچھا ہے. سب سے مشکل پہاڑا جو ہوتا ہے آدھے کا پہاڑا، سوا کا پہاڑا، 1.5 کا پہاڑا، لیکن بہت مفید ہیں یہ. اب 3 کو 2 بار تکرار کیا تو 6 بن گیا. 3 کو 3 دفعہ تکرار کیا تو 9 بن گیا. 3 کو 4 دفعہ تکرار کیا تو 12 بن گیا. تو یہ 3 کے درمیان، اسی طرح اوپر کے سارے اعداد کے درمیان جو اقل عدد ہے اکثر کو کھا جاتا ہے، فنا کر دیتا ہے، یعنی تکرار کے بعد اس کے برابر ہو جاتا ہے. اب ایک ہے 6 اور 3. اب 6 3 کو نہیں کھا سکتا. 6 دونے 12 اوپر چلا گیا، 6 ایکم 6 نیچے چلا گیا. اس لیے جو اقل عدد ہے اکثر کو فنا کر دے یعنی برابر ہو جائے. اس کی 3-4 تعریفیں لکھی ہوئی ہیں آپ کی کتاب کے اندر، لیکن مقصد وہی ہے بھائی اس کا تکرار کریں، پہاڑا پڑھیں تو اس کے برابر آ جائے. یوں سمجھے ان دونوں عددوں کے درمیان نسبت تداخل بھی ہے. تداخل چھوٹا داخل ہے بڑے کے جسم میں، اس کا حصہ ہے تداخل. لکھ لیا. اور اگر اقل عدد اکثر کو فنا نہ کر سکے اگر اقل عدد چھوٹا عدد اکثر کو فنا نہ کر سکے فنا کا معنی وہی ہے بار بار تکرار کرنے سے اس کے برابر نہ ہو. اقل عدد اکثر کو فنا نہ کر سکے لیکن ایک تیسرا عدد دونوں کو ایک تیسرا عدد تکرار کے بعد دونوں کو فنا کر دے. ایسے دو عددوں کے درمیان
ایسے دو عددوں کے درمیان توافق کی نسبت ہوگی. ایسے دو عددوں کے درمیان توافق کی نسبت ہوگی. توافق وافق یوافق سے باب تفاعل پر لے جائیں تو توافق مصدر ہے اس کی. توافق مثال 8 اور 20 کتاب میں یہ لکھی ہوئی ہے. 8 اور 20 8 20 کو فنا نہیں کر سکتا. 8 2 میں 16 8 میں 24 بڑھ جاتا ہے. لہذا تداخل بھی نہیں ہے, تساوی بھی نہیں ہے. لیکن ہم دیکھیں گے کہ تیسرا عدد اس کو فنا کرتا ہے تو اس کو 2 عدد فنا کر رہے ہیں 8 اور 20 کو. ایک تو 2 4 دونے 8 2 نے 8 کو اور 10 دونے 20 تو 2 نے ان کو فنا کیا. 2 بھی کر سکتا ہے اس کو فنا. 2 سے اوپر ہم نے دیکھا 4 کو, 4 بھی فنا کرتا ہے, یہ نہیں کرتا تو 4 بھی فنا کرتا ہے. 4 دونے 8 اور 4 5 20 4 بھی فنا کر سکتا ہے. اب یہ کئی عدد فنا کریں گے ان کو اس قسم کا ہو. لیکن یہ ان میں میراث میں اس اصطلاح کے کو یہ جو بڑا عدد ہوگا جو دونوں کو فنا کر رہا ہوگا اس کے نام سے اس توافق کو نام دیں گے. اس کو 2 بھی کھا رہا ہے 8 کو, 4 بھی فنا کر رہا ہے دونوں کو, تو اس لیے ہم 5 نہیں فنا کر رہا. 5 دونے 10 ہو جائے گا. 8 سے آگے گیا. 8 اور 20 دونوں پر پورا ہے. کھانے فنا کرنے کا معنی پورا ہے. بار بار سمجھا رہا ہوں لیکن آپ تو 4 پورا آتا ہے اور 2 بھی پورا آتا ہے اس عدد میں. اب اس کو توافق کے نسبی بھی کہہ سکتے تھے لیکن توافق کو ربعی کہیں گے. توافق ربعی 4 جو ہے نا 4 کی نسبت سے توافق کے ربعی کہیں گے. توافق کے ربعی کہیں گے. دیکھیں دونوں عددوں کو اگر تیسرا عدد فنا کر رہا ہو اور تیسرا عدد فنا کرنے والا ایک نہ ہو بلکہ متعدد ہوں, 2 عددوں کو فنا کرنے والا ان کے مساوی ہونے والا ایک عدد نہ ہو بلکہ متعدد ہوں, متعدد اعداد ہوں, تو جو سب سے بڑا عدد ہوگا اس کے نام سے توافق کا نام ہوگا. اس کے نام سے توافق کا نام ہوگا. اگر تیسرا عدد فنا کرنے والا ایک نہ ہو متعدد ہوں تو جو بڑا عدد ہوگا اس کے نام سے توافق کا نام ہوگا. جیسے ابھی آپ میں نے مثال دی ہے. اس لیے توافق کی کئی قسمیں ہیں. فقط 2 اگر فنا کرنے والا ہو اس کو توافق نسبی کہتے ہیں. نسبی
وہ تیسرا عدد 2 ہو تو توافق نسبی کہتے ہیں. اگر 3 ہو تو توافق ثلثی کہتے ہیں. ثلثی. اگر تیسرا عدد فناہ کرنے والا دونوں کو برابر ہونے والا 4 ہو تو اس کو توافق ربی کہتے ہیں. توافق ربی کہتے ہیں. پانچ ہو تو خمسی. 5 ہو تو خمسی. 6 ہو تو سدسی. 7 ہو تو سبعی. 8 ہو تو سمنی. سا کے ساتھ سمنی. 9 ہو تو تسعی. 9 سے تسعی. 10 ہو تو توافق عشری. لکھا. اور اگر 11 ہو دونوں عددوں کو فنا کرنے والا تیسرا عدد 11 ہو اس کو کہیں گے توافق بجزء. توافق بجزء. توافق بجزء من 11. من 11 سے توافق بجزء من 11. اسی طرح اوپر جز کے لفظ کے ساتھ آئے گا توافق بجزء 12. توافق بجزء 13. اسی طرح وہ آخر تک چلا جائے گا. ان کے اپنے نام نہیں ہوتے. اب توافق بجزء من 11 کی مثال دے لیں. جیسے 22 اور 33. 22 اور 33. گیارہ دونے 22 اور 11 دیا. اب 11 کا عدد دونوں کو فنا کر رہا ہے, مساوی ہو رہا ہے. اب 22 اور 33 میں توافق بجزء من 11. لکھیں 22 اور 33 میں توافق بجزء من 11. توافق بجزء من 11. اور توافق عشری کی مثال لکھ لیں سمجھانے کے لیے. 30 اور 40. 30 اور 40. ان کو جو بڑا عدد فنا کر رہا ہے وہ 10 ہے. ایسا ہے نا. 30 پر 10 کتنی دفعہ جائے گا؟ 3 دفعہ. اور 40 پر 4 دفعہ. تو اب 30 اور 40 کے درمیان توافق عشری ہے. توافق عشری ہے.
لکھ لیا. اور اگر دو مختلف عددوں کے درمیان دو مختلف عددوں کے درمیان کوئی تیسرا عدد نہ ہو جو دونوں کو فنا کرے. دو مختلف عددوں کے درمیان، مختلف سے مراد اقل اکثر، دو مختلف عددوں کے درمیان کوئی تیسرا عدد دونوں کو فنا نہ کرے تو ان دو عددوں کے درمیان نسبت تباین کی ہوگی. ان دو عددوں کے درمیان نسبت تباین کی ہوگی. ان دو عددوں کے درمیان نسبت تباین کی ہوگی. اب نیچے سے اگر شروع کریں تو مثال دے دیں. نیچے سے 2 اور 3، 2 اور 3. اب ان دو عددوں مختلف ہیں، 2 اقل ہے، 3 اکثر ہے. ان کو کوئی عدد فنا نہیں کرتا ہے. کرتا ہے کوئی؟ ایک نہیں کرتا. 2 کو ایک کو 2 دفعہ دوہرائیں تو 2 بن گیا، 3 دفعہ دوہرائیں تو پھر ایک کو یہ عدد نہیں گنتے. کوئی سمجھ آیا؟ اس لیے میں نے درمیان میں بتایا تھا ایک عدد ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی صفات میں نہیں کہا جا سکتا ہوا واقع فی التعداد ہے. اللہ تعالیٰ بھی عدد میں واقع ہے، یعنی اس کا وہ ایک ہے اور وہ ایک عدد ہے، عدد نہیں ہے. عدد سے ماورا ہے. عدد متجزی ہوتا ہے، کافی چیزیں ہیں اس کے اندر وحدت ماضا ہے. تصوف کی کتابیں پڑھیں گے تو پھر کچھ سمجھ آئے گی. اس کے اور مثالیں بھی دے سکتے ہیں. 2 اور 3 کی علاوہ 3 اور 4 ہے، 4 اور 5 ہے، یا ایک چھوٹا بڑا 4 اور 11 ہے، 11 اور 15 ہے. جیسے بھی تیسرا عدد ان کو فنا نہیں کرتا. کیوں کہ تیسرا عدد اگر کوئی بھی ڈھونڈے تو یا اوپر چلا جائے گا یا نیچے چلا جائے گا. اور اقل اکثر تو نہیں کھاتا، تداخل بھی نہیں ہے، مساوی بھی نہیں ہے. تو ان دونوں کے درمیان نسبت تباین کی ہے، نسبت تباین کی ہے. لکھ لیا. اب اگلا باب سراجی کے اندر باب التصحیح ہے. تصحیح اب اس کے ضابطے 7 ہیں. اب ان کی آج کل ضرورت تو نہیں ہوتی.